السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈیبیٹ۔ میں ہوں عیسیٰ نقوی۔ آج پاکستان کے لیے داخلی اور خارجہ محاذ سے بڑی خبروں کا دن ہے۔ چند گھنٹے پہلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹ کیا اور پوری دنیا کو بتایا کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان معدنیات کے شعبے میں ڈیل فائنل ہو گئی ہے۔ ابھی جزیات سامنے نہیں آئی، ایک کمپریہنسو ٹریڈ ڈیل کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ فی الوقت بات ہوئی ہے پیٹرولیم کے شعبے میں، لیکن اس کے حوالے سے کرٹیکل منرلز کی بھی بات کی جا رہی ہے کہ اربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری امریکہ کی کمپنیوں کی جانب سے پاکستان میں کی جائے گی۔ اب کتنا پاکستان کا فائدہ ہو سکتا ہے، یا اس ڈیل کو، اس معاہدے کو پاکستان اپنے حق میں کس طریقے سے کر سکتا ہے، آنے والے دنوں میں یہ ایک بڑا موضوع ہوگا۔ لیکن آج فیصلہ آباد سے آنے والی خبروں نے تمام خبروں کو اوور شیڈو کر دیا ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت فیصلہ آباد نے فیصلہ سنا دیا ہے۔ 9 مئی کے مقدمات میں پاکستان تحریک انصاف کے اہم ترین رہنماؤں کو 10 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے، جس میں شبلی فراز، لیڈر آف اپوزیشن ان سینٹ، لیڈر آف اپوزیشن ان نیشنل اسمبلی جناب عمر ایوب صاحب، صاحبزادہ حامد رضا چیئرمین سنی اتحاد کونسل، زرتاج گل وزیر، علی افضل شاہی کو 3 سال قید ہوئی ہے، باقی افراد کو 10 سال قید۔ اس کے علاوہ اسد عمر اور فروخ حبیب کو بھی 10 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے، جبکہ فواد چودھری، زین قریشی اور خیال کاسترو کو بری کر دیا گیا۔ اسی طریقے سے بڑی خبر اسلام آباد سے بھی آج اپوزیشن پارٹیز نے آل پارٹیز کانفرنس کا اعلان کیا تھا کہ 31 جولائی اور 1 اگست کو 2 روزہ کانفرنس ہوگی، جس میں 5 اگست کے احتجاج کے جو حکمت عملی ہے اس کو ترتیب دیا جائے گا۔ پہلے جو کچھ ہوا اسلام آباد کے نجی ہوٹل میں، اس کا منسوخ کر دیا گیا۔ ان کو اپوزیشن نے یہ الزام لگایا کہ دباؤ ڈالا گیا ہے انتظامیہ کی طرف سے، اور پھر ان کو اجازت نہیں ملی، لیکن پھر ایک فارم ہاؤس کے اوپر آج یہ آل پارٹیز کانفرنس ہوئی۔ لیکن جب یہ کانفرنس ہو رہی تھی، عین اسی وقت 26 نومبر کے احتجاج میں پی ٹی آئی رہنماؤں کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے جاتے ہیں، جس میں سابق صدر عارف علوی، عبدالقیوم نیازی، شبلی فراز، فیصل جاوید، سلمان اکرم راجہ، رؤوف حسن، مراد سعید، احمد نیازی، اس کے علاوہ علی امین گنڈاپور، اسد کیسر، حماد اظہر، عاطف خان، شعیب شاہین، اعظم سواتی، عمر ایوب، صاحبزادہ حامد رضا، علیمہ خانم، شیخ وقاص، اکرم کنول، شوذب شاندانہ گلزار، شیر افضل مروت صاحب، ان تمام کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اپوزیشن اور اپوزیشن اتحاد نے جو 5 اگست کے حوالے سے جو بھی منصوبہ بندی کرنی تھی، ان کے لیے جتنے بھی لوگ کلیدی ہو سکتے تھے، تمام کے تمام اب اپنی ضمانتیں کراتے پھر رہے ہوں گے۔ لہٰذا 5 اگست کے حوالے سے لگتا یہی ہے کہ تحریک انصاف کی جو منصوبہ بندی تھی اس کو حکومت نے ہینڈل کر لیا ہے ان وارنٹس کے ذریعے، جبکہ عدالتوں سے جو فیصلے آئے ہیں یہ بھی حیران کن ہے کہ پاکستان کی 76-77 سالہ جمہوری، غیر جمہوری، آئینی، غیر آئینی تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ ہے کہ 3 بڑے ایوان، صوبہ پنجاب جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، وہاں پر لیڈر آف دی اپوزیشن ملک احمد خان بچر وہ نااہل ہو چکے ہیں، وہ ڈی سیٹ ہو چکے ہیں۔ پی پی سداسی میاں والی میں ضمنی انتخابات کا اعلان کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ عمر ایوب صاحب اور شبلی فراز، ان کے حوالے سے بھی اب بہت جلد الیکشن کمیشن آف پاکستان سے فیصلہ آ جائے گا۔ تو ایک برانڈ نیو منظرنامہ ہے ہمارے سامنے، اور اس پر گفتگو کرنے کے لیے اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں نامور وکیل جناب ریاست آزاد صاحب، پاکستان تحریک انصاف سے ہمارے ساتھ امجد خان نیازی صاحب موجود ہیں ویڈیو لنک کے ذریعے، پولیٹیکل کوارڈینیٹر ہیں سابق وزیر اعظم عمران خان کے۔ اس کے علاوہ نجم ولی، سینئر صحافی، تجزیہ نگار ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نجم ولی صاحب، آغاز میں آپ سے کروں گا۔ میں آپ کو پہلے سنوا دیتا ہوں جو چیئرمین تحریک انصاف ہیں بیرسٹر گوہر، وہ بڑے واضح انداز میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جو فیصلے یا جس طریقے سے یہ فیصلے کیے جا رہے ہیں اس سے سسٹم کولیپس کر جائے گا۔ یہ بڑا دعویٰ ہے کہ وہ نظام جو اس وقت بھرپور طریقے سے یہ سمجھتا ہے کہ ہم حاوی ہو چکے ہیں، ہماری گرفت مضبوط ہو چکی ہے، اس کے کولیپس ہونے کے دعوے کیے جا رہے ہیں۔ دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں بیرسٹر گوہر۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان کو ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے، لیکن عدلیہ پہ ایک سوال یا نشان ہوگا۔ جب 2 کی لڑائی ہوتی ہے تو لوگ عدلیہ کی طرف، امید کی طرف دیکھتے ہیں۔ عدلیہ سے لوگ مایوس ہو رہے ہیں۔ اگر ایمانوں سے مایوس ہو گئے، سیاستدانوں سے مایوس ہو گئے، عدلیہ سے مایوس ہو گئے تو سسٹم کولیپس کر جائے گا۔ سمجھتا ہوں آپ واقعی وقت ہے ہوش کے ناخن دے، اس سسٹم کو بچائے، ورنہ ایسا چلتا رہا تو میرا خیال ہے ملک اور قوم کا بڑا نقصان ہو جائے گا۔ جی نجم ولی صاحب، سسٹم کولیپس کر جائے گا؟ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی کم نکلے۔ ابھی میں کل سوشل میڈیا پر پڑھ رہا تھا کہ ان کے کوئی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں
وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی اتنا بڑا خون خرابہ ہونے والا ہے کہ لوگ نکلیں گے اور وہ چڑھ دوڑیں گے اور لوگوں کو اس طرح قتل و غارت کریں گے کہ اس کے بعد پھر عمران خان صاحب کو مجبوراً پاکستان ٹیلی ویژن پر لانا پڑے گا، وہ ریکویسٹ کریں گے اور سارا کچھ پھر امن اور سکون کی طرف جائے گا۔ تو فائنل کال پر بھی اسی قسم کی باتیں کی جاتی تھی، جب 9 مئی ہوا تھا تب بھی یہی کچھ کیا جا رہا تھا، جب خود عمران خان صاحب لانگ مارچ کر کے نکلے تھے اور ان کا خیال یہ تھا کہ وہ عاصم منیر صاحب کی بطور آرمی چیف تقرری کو رکوا دیں گے، تب بھی ان کا یہی خیال تھا۔ اور خیالات اور خواہشات کا کیا ہے، وہ کہتے تھے کہ ہمیں کوئی ایوان وزیر اعظم سے نکال کر دکھائے، ہم اس کے بعد زیادہ خطرناک ہو جائیں گے۔ پھر وہ کتنے خطرناک ہوئے، کیا ہوا، یہ سب کچھ پیچھے کی بات ہے۔ میں تو آج کی بات کروں گا، اور ایسا پاکستان تحریک انصاف کے لیے اچھا وقت نہیں ہے۔ یہ تو لگتا ہے کہ کوئی اللہ کی طرف سے کسی عذاب میں پھنس گئے ہیں۔ ابھی آپ نے کہا کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پنجاب یہ اسمبلی کی اللہ بات کی طرف کرنے، سے سینٹ کی بات کرنے، یہ ذرا ایکسپلین کریں کہ اللہ کی طرف سے عذاب میں کیسے پھنس گئے، یہ بڑی لیکن دلچسپ میں پہلو ہے، یہ پہلے نہیں سنا۔ جو چیز ہے، کیونکہ میرا بطور مسلمان عقیدہ ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔ میں سب کا اگر آپ اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے، جو جس پر بھی کوئی مصیبت آتی ہے، آزمائش آتی ہے، پریشانی آتی ہے، کسی کے بس میں نہیں ہے، ایسا کسی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے شخص کو ایک تنکا بھی چبھو سکے اگر اللہ کی مرضی نہ ہو۔ بہرحال یہ تو عقیدے کا معاملہ، اس کو رہنے دیں، ہم اپنے عقیدے پہ رہتے ہیں، اس کو چھوڑ دیں۔ میں ایک اور بات کر رہا ہوں، ٹیکنیکل بات کرنے لگا ہوں، وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے بڑی مشکل ایک صورتحال آ گئی ہے۔ اور اگر ماضی میں کبھی یہ نہیں ہوا تھا کہ اس طرح سزائیں اتنی بڑی تعداد میں اس طرح ہو رہی ہوں، تو ماضی میں یہ بھی نہیں ہوا تھا کہ ایک ساتھ جی ایچ کیو پہ، کور کمانڈر ہاؤس پہ، آئی ایس آئی کے دفاتر پہ اور شہداء کی یادگاروں پر حملے ہو رہے ہوں۔ تو ماضی سے بہت ساری چیزیں مختلف ہیں اس مرتبہ۔ اور دوسری بات، ایک ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کے عہدیدار، اس کے ارکان اسمبلی، اس کے کارکن ملک بھر میں ایک ہی قسم کی کارروائی میں، جس کو ملک دشمن کہا جا سکتا ہے، اس میں ملوث نکلتے ہیں، تو اس کا کھرا یقینی طور پر یہ ایک بنیاد تیار ہو رہی ہے۔ اور مجھے لگ رہا ہے کہ اس کے بعد اگلا مرحلہ جو آئے گا، اس میں جناب عمران خان جو ہیں اس کے منصوبہ ساز کے طور پہ اور ماسٹر مائنڈ کے طور پر آٹومیٹکلی جو ہیں اس میں کنوکٹ ہو جائیں گے، اس میں شامل ہو جائیں گے۔ اور یہ دلیل دھری کی دھری رہ جائے گی کہ میں تو اس وقت جیل میں تھا۔ وہ آپ نے منی ہائسٹ دیکھی ہے، اس میں پروفیسر جو تھا وہ ڈکیتی کرنے میں خود تو شامل نہیں تھا، باہر بیٹھا ہوا تھا۔ تو یہ جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، جو ماسٹر مائنڈ ہوتے ہیں، اور اس کے بعد اگلا مرحلہ جو کہ حکومت نے اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ اناؤنس کیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگا دی جائے، کالعدم قرار دے دیا جائے، اس کی طرف بھی بڑھیں گے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ مشکل وقت ابھی آگے ہے، مزید مشکل وقت آئے گا۔ ابھی تو بانی پی ٹی آئی کو جب سزا ہوگی، پھر دیکھیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کتنا رد عمل ظاہر کرتی ہے، کس طرح باہر آتی ہے، کتنا آتی ہے، کتنا عرصے میں وہ کوئی انقلاب برپا کرتے ہیں۔ جس ابھی جو کہہ رہے تھے کہ وہ سسٹم کولیپس کر جائے گا، تو دیکھیں گے، ہم بھی دیکھیں گے، آپ بھی یہاں پر ہیں۔ صحیح۔ منی ہائسٹ میں ظاہر ہے کہ وہ جس پروفیسر کی آپ تشبیہ دے رہے ہیں، ایٹ دی اینڈ آف دا سیزن وہ پروفیسر کامیاب ہو جاتا ہے اصل میں۔ یہ بھی ایک ظاہر ہے کہ ٹویسٹ ہے۔ آپ اچھا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ جو حقیقی دنیا ہے نا، یہ جو حقیقی دنیا ہے نا نقوی صاحب، یہ بہت مختلف ہے فلموں اور ڈراموں سے۔ فلموں اور ڈراموں میں آپ اپنی مرضی سے سچویشن کو چینج کر لیتے ہیں، یہاں پر نہیں ہوتی۔ چلیں، رات باقی ہے، بات باقی ہے، یہ تو ظاہر ہے کہ ابھی دیکھنا ہے بہت ساری چیزیں۔ امجد نیازی صاحب، آپ پولیٹیکل کوارڈینیٹر ہیں عمران خان صاحب کے۔ آج بیرسٹر گوہر صاحب نے جو رد عمل دیا ہے، ویسے وہ ایک دھیمے مزاج کے آدمی ہیں، بڑی سافٹ لہجے میں گفتگو کرتے ہیں، لیکن آج وہ ہلکا پھلکا ہمیں نظر آیا کہ وہ بھی تھوڑا سا سخت ہو گئے ہیں۔ آج ان کی جو گفتگو تھی اس میں انہوں نے خاص طور پر یہ کہا کہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ نظام چلے، لیکن اب خان صاحب سے مشورہ کریں گے اور ان کی ہدایت کے مطابق یہ فیصلہ ہوگا کہ ہم نے ایوان میں واپس جانا ہے یا نہیں جانا، اسمبلیوں میں رہنا ہے یا نہیں رہنا، سڑک پر احتجاج کرنا ہے یا کیا حکمت عملی ہوگی۔ آپ کوارڈینیٹر ہیں عمران خان صاحب کے، آپ کی ظاہر ہے کہ آپ تک سینس تو پہنچتا ہوگا، ان اسمبلیوں میں رہنے کے حوالے سے کیا آپ پر یقین ہے کہ اب بھی یہ جتنے فیصلے آ گئے ہیں، اور اندازہ یہی ہے کہ منیمم 25 اور زیادہ سے زیادہ شاید 68 69 آپ کے پارلیمنٹیرینز ہیں جو 9 مئی کے مقدمات میں نااہل ہو جائیں گے، ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے، ڈی سیٹ ہو جائیں گے، تو آپ لوگ
کیا اسمبلیوں سے مستعفی ہو جائیں گے یا ضمنی انتخاب لڑ کے واپس آئیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عیسیٰ نقوی، آپ نے نا ایک گو میں نا بہت سارے سوال کیے ہیں۔ جی جی، سب سے پہلے میں ابھی آپ نے ایک تجزیہ کار کے طور پہ ایک شخص کو بلایا ہے جس نے انتہائی متعصب قسم کا جو ہے وہ اپنا تجزیہ پیش کیا ہے۔ سب سے پہلے کہ پاکستان تحریک انصاف نے کبھی بھی پرتشدد یا وائلنس کی طرف جاتی ہوئی پولیٹکس کو یا انتشار کی سیاست کو کبھی اپریشیٹ نہیں کیا۔ ہم ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں اور پیس آف مائنڈ کے ساتھ آگے بڑھیں گے، اور کوئی بیانیہ بنانے کی کوشش کرے۔ اس سے پہلے 9 مئی کے اوپر بھی ہم نے اپنا ایک واضح سٹانس لیا کہ کمیشن بن جائے، ہارڈ پاورڈ کمیشن بن جائے جو ہماری بھی بات سنے، اداروں کی بھی بات سنے، اور جو ایویڈنس ان کے پاس ہے وہ سامنے رکھیں، اور جو گناہ گار ہیں چاہے ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہے ان کو سزا ملے، اور جو بے گناہ ہیں ان کو اپنی ریلیف ملے۔ اسی طریقے کے ساتھ 26 نومبر کو جو ہوا قوم نے وہ بھی دیکھا، اور پھر آج 5 اگست کے حوالے میں ہر سطح پہ چاہے ورکر ہیں چاہے لیڈرشپ ہے، کبھی کہیں پہ بھی کسی نے نہیں کہا کہ ایسی کوئی جو انہوں نے بات کی ہے کوئی فیک اکاؤنٹس اگر کوئی ایسے بات کر رہے ہیں تو میرے علم میں نہیں ہے۔ میرے علم میں صرف ایک بات ہے کہ ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں اور ہم پرامن ہیں، اور پرامن پارٹی کے طور پہ بیہیو کریں گے، چاہے ہم ریلی نکالتے ہیں، جلسہ کرتے ہیں، جلوس کرتے ہیں، یہ بیسیکلی یا کوئی بھی اس کے لیے میتھڈ استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ کبھی بھی ہم نے پرتشدد جلوس کو، ریلیز کو کبھی ہم نے اس کے اوپر نہ کبھی بات کی ہے، نہ کبھی اپریشیٹ کیا، بلکہ ہمیشہ کنڈیم کیا ہے۔ اب آ گئی آپ کی بات کہ ان فیصلوں سے کیا، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا جمہوریت مضبوط ہوئی ہے؟ بلکہ نہیں، کمزور ہوئی ہے۔ جب آپ کے جو صوبہ پنجاب ہے، آپ کا سینٹ ہے، آپ کا نیشنل اسمبلی ہے، وہاں سے آپ تینوں سطحوں پہ لوگوں کو ایک فارمولے کے نیچے نکال رہے ہیں، تو اس سے کون سی ایسی چیز سامنے آ رہی ہے؟ اس سے ایک ہی چیز سامنے آ رہی ہے کہ آپ یا تو سسٹم کو وائنڈ اپ کر رہے ہیں، کیونکہ آپ خود بھی اس سے تنگ آ چکے ہیں نا، یہ سسٹم تو کولیپس کر گیا، اس میں عام آدمی کے لیے کیا ریلیف ہے؟ ہم ٹھیک بات کر رہے ہیں کہ اگر عدالتیں انصاف نہ دیں، اگر کوئی بھی ادارہ انصاف نہ دے تو پھر کیا ہوگا؟ مطلب وہی ہوگا نا کہ آپ سسٹم کولیپس کر چکا ہے۔ تو ہم نے کون سی غلط بات کی ہے؟ کیا جمہوریت مضبوط ہوئی ہے؟ آپ عام آدمی کے پاس چلے نہیں تو آپ اس نظام کا، ان اسمبلیوں کا، آپ فار ایگزامپل جمہوریت میں مثال کے طور پر اسمبلیوں کی بات کر رہے ہیں۔ امجد صاحب، میں مثال کے طور پر بات کر رہا ہوں، اگر آپ کے 25 لوگوں کو سزائیں ہو جاتی ہیں، ان کا ڈسکوالیفیکیشن ایونچولی الیکشن کمیشن سے ہو جاتی ہے، باقی ماندہ آپ کے لوگ ان اسمبلیوں کا حصہ رہیں گے، یا ان 25 کے اوپر آپ ضمنی انتخابات میں جائیں گے اور واپس آئیں گے؟ غالب سوچ کیا ہے؟ میری ذاتی حیثیت سے پوچھے، جو میں نے پبلک سے کافی لوگوں سے ملا ہوں کافی عرصے سے، ان کے نزدیک اب یہ اسمبلی میٹر ہی نہیں کرتی اب۔ صحیح، ٹھیک ہے، اور پھر ان سزاؤں کے بعد تو پھر میٹر ہی نہیں کرتی۔ نیازی صاحب، میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں۔ ریاست آزاد صاحب کے لیے سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ آپ فوجداری مقدمات کو بڑے بہترین انداز سے لڑتے ہیں، جانتے ہیں۔ یہ جو مقدمات ہیں، ان میں جو سزائیں سنائی گئی ہیں، جیسے نجم علی خان نے کہا کہ ایک بنیاد تیار ہو گئی ہے اور اس بنیاد پہ تعمیر ہونے والی عمارت جو ہے وہ عمران خان صاحب کی سزا ہوگی، کیا واقعی ایسا ہے؟ بات کرتے ہیں آفٹر دی بریک۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ جی ریاست آزاد صاحب، نجم علی صاحب نے کہا کہ وہ بنیاد تعمیر کھد گئی ہے، بن گئی ہے، اور اس پہ عمارت تعمیر ہوگی، وہ ہوگی عمران خان کی سزا۔ اب سوال یہ ہے کہ جن شہادتوں کے تحت یہ سزائیں سنائی گئی ہیں، سرگودھا سے، فیصل آباد سے، وہ جو ٹیبل والی اور پردے کے پیچھے والی شہادتیں ہیں، ان کو عدالتوں نے قبول کیا ہے، تو ٹیبل کے اس طرف بیٹھے والوں کو جب سزا ہو گئی، عدالتوں نے اس گواہی کو معتبر تسلیم کر لیا، تو ٹیبل کے اس طرف اس گواہی میں بیٹھے ہوئے شخص کا نام عمران خان ہے۔
تو کیا اس کا مطلب ہم یہ سمجھیں کہ جی ایچ کیو حملہ کیس میں عمران خان کی سزا نوشتہ دیوار ہے؟ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ جو میرے سامنے ٹیبل پڑی ہے جس کے اندر میرے پاؤں ہیں، مجھے یہاں پہ کوئی بندہ بٹھا کے دے دے اور میں اس کو جج نہ کروں کہ اس ٹیبل کے اندر کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ شاید انسانی سوچ سے بالا تر چیز کوئی بات کر رہا ہے کہ جس ٹیبل پہ میں بیٹھا ہوں اس کے اندر بندے بیٹھے ہیں اور مجھے پتہ نہیں چلا. تو میں سمجھتا ہوں کہ میری جو انسانی جبلت ہے اس پہ ڈاؤٹ کیا جا سکتا ہے. نمبر 1، خان صاحب کا ٹیبل بڑا ہوگا شاید. چھوڑ دیں سائز کیا ٹیبل، یہ تو کراس ایگزامینیشن میں وکلا نے جب ان پہ جرا کی ہوگی تو یہ آ گیا ہوگا. لیکن سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ جیسے میرے بھائی نے تجزیہ میں بتایا، نجم ولی صاحب نے، میرے بھائی ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ عمران خان کو بھی سزا ہو جائے گی اور ان کو بھی اس لائن میں آ جائیں گے اور یہ ہو جائے گا. میں بینگ اسٹوڈنٹ آف لا، مجھے بھائی کی کوالیفیکیشن ایز اے جرنلسٹ تو میں ان کو بہت کمپٹنٹ جرنلسٹ سمجھتا ہوں، لیکن میں پریڈکٹ نہیں کر سکتا. میری 28 سالہ وکالت ہے کہ فیصلہ کیا ہوگا. اگر یہ پریڈکٹ کیا جا سکتا ہے یا پریمپٹ کیا جا سکتا ہے تو یہ ہمارے جوڈیشل سسٹم کے اوپر سوالیہ نشان ہے. وہ کیوں کہ جس عدلیہ کا فیصلہ، جس جج کا فیصلہ میں یہ پرزیوم کر لوں یا میں پریڈکٹ کر کے بتا دوں کہ یہ فیصلہ آنا ہے تو وہ عدلیہ نہیں ہے. یہی ریزن ہے کہ ہم نے 26ویں ترمیم پہ بہت سارے سوالات اٹھائے، ہم نے اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج بھی کر رکھا ہے. یہی ہمارے سٹرونگ اپریہنشنز ہیں یہ لیگل فرٹینٹی کے کہ اس 26ویں ترمیم سے عدلیہ مینج اور منور ہو گئی ہے. آپ جتنی مرضی یہ کمزور گواہی ہو آپ کے خیال میں اسی پہ بات کرنے لگا. تحریک انصاف کے خیال میں سوال تو میرے لیے ایز اے جرنلسٹ یہ ہے کہ اگر اس گواہی کو کورٹ آف لا نے، انسداد دہشت گردی عدالت میں بیٹھے ہوئے جج صاحب نے تسلیم کر لیا ہے درست، اور اس کی بنیاد پہ کانسپریسی کی سزا ٹیبل کے اس طرف بیٹھے ہوئے لوگوں کو سنا دی ہے، تو میں یہ کیوں کر یہ سمجھوں کہ ٹیبل کے اس طرف بیٹھے ہوئے شخص کو پھر سزا نہیں ہو؟ اب دو باتیں نا، کیا یہ ہے سیکشن 109، یہ پاکستان کی تاریخ کے اندر، دنیا کی جوڈیشل ہسٹری کے اندر صرف ایک کیس ہے کہ 109 کے اندر سزائے موت سنائے گی، وہ ذوالفقار علی بھٹو شہید کیس. آج میں اگر بطور اسٹوڈنٹ آف لا اس ججمنٹ کو کسی جج کے سامنے پیش کر دوں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جتنا بھی مینیجر منور ہی کیوں نہ ہو، وہ شاید اس ججمنٹ پیش کرنے کے اوپر جتنا غصہ میرے اوپر کریں گے اس کی بھی آپ کو مثال نہیں ملے گی. یعنی وہ اتنا ویک پیس آف ایویڈنس ہے، چونکہ کرمنل جسٹس سسٹم جو ہے وہ بیونڈ دی شیڈو آف ڈاؤٹ، اٹ از ڈیوٹی آف دی پراسیکیوشن، چونکہ قانونی شہادت یہ کہتا ہے کہ ہی ہو الیج ہی ول پروو. یہ اونس پراسیکیوشن کے شولڈر پہ ہے کہ وہ اس کو ڈسچارج کرے اور بیونڈ دی شیڈو آف ڈاؤٹ اینڈ کرسٹل کلیئر اس کورٹ کے اندر آپ نے ثابت کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایویڈنس ایسی پروڈنٹ ایڈمیسیبل ایویڈنس نہیں ہے جس کے اوپر سزا ہو سکے. سوال تو یہ آتا ہے نا کہ وائی تحریک انصاف would take it lying down، مطلب اس کی ریزن ہے. مطلب 100 150 بندہ پاکستان تحریک انصاف کا نامزد ہے، اگر وہ علیحدہ علیحدہ ایک ایک وکیل بھی کریں اور وہ اپنے ملزم ہے اس کے بہاف کے، اپنے مدعی کے بہاف کے اوپر جرح کرتے ہیں اور یہی سوال کرتے ہیں، ٹیبل کا رنگ پوچھ لیتے ہیں، ٹیبل کا سائز پوچھ لیتے ہیں، اس کی ہائٹ پوچھ لیتے ہیں، اس کے بیٹھنے کے پوسچر اینڈ پوزیشن پوچھ لیتے ہیں، ٹائم پوچھ لیتے ہیں، راستہ پوچھ لیتے ہیں، تو اس میں بھی وقت بہت زیادہ لگ جاتا ہے. اور کہیں نہ کہیں لیکن تحریک انصاف کے ان مقدمات کو لڑنے کے اوپر بھی اپنا حق کے دفاع استعمال کرنے پہ بھی سوالیہ نشان موجود ہے. میں آپ کے پاس نجم ولی صاحب، آپ بڑی خطرناک باتیں کرتے ہیں. بات کرنا چاہ رہا ہوں، یہ بڑی مضحک کا خیز پاکستان کی جتنے بھی کیسز آج تک کرمنل رپورٹ ہوئے ہیں یا سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کی ججمنٹ سے، اس کے اندر یہ پیس آف ایویڈنس میں نے پہلی دفعہ دیکھا اور سنا ہے. اور ان ججمنٹس کا سٹیریوٹائپ 5 اگست سے پہلے آنا اٹ سیلف ان تمام فیصلوں کو سوالیہ نشان بنا دیتا ہے. اس لیے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی نے اس پہ کال دیے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں بینگ اسٹوڈنٹ آف لا کہ تمام فیصلوں کا ایک ہی وقت میں اور اس وقت آنا جب کسی پولیٹیکل پارٹی نے جو آرٹیکل 15 16 اور 17 آئین کے اندر دیا گیا ہے اس کو اسیل کرنے کے لیے جا رہی تھی، اور آپ نے ان کو یہ ایک لیسن دیا ہے. نجم ولی صاحب، آپ ظاہر ہے کہ بڑی خطرناک باتیں کرتے ہیں. آئی ہوپ کہ آپ ٹیبل کے نیچے دیکھ لیتے ہوں گے کوئی بیٹھا ہوا تو نہیں ہے، کوئی سن تو نہیں رہا،
کوئی پردے کے پیچھے یا بھیس بدل کے آپ کا کوئی درینہ دوست بن کے تو آپ کے سامنے نہیں بیٹھا ہوا. اس وقت سب سے زیادہ جو بڑی کرٹیسزم ہے پی ٹی آئی کی طرف سے وہ ان گواہان کی صحت پر ہے. جن گواہان کی گواہی کے اوپر 3 یعنی لیڈرز آف دی اپوزیشن قائد حزب اختلاف سینٹ، قومی اسمبلی، پنجاب اسمبلی کے سزا یافتہ ہو چکے، نااہل ہو چکے، وہ کانسپریسی، وہ ان گواہیوں پر ہے. آپ کے خیال میں پاکستان کی جو تاریخ ہے، سیاسی تاریخ ہے، اس میں بڑی بڑی زیادتیاں ہر پولیٹیکل لیڈر کے پاس ایک پوری لسٹ ہے کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا، ایسی کوئی مثال کہ جس میں ایسی گواہیاں ہوں اور ایسی سزائیں ہوں؟ دیکھیں، اگر مجھے پتا ہوتا کہ میں جسٹس عیسیٰ نقوی کی عدالت میں موجود ہوں اور مجھے گواہیوں پر جو ہے کاؤنٹر آرگومنٹ کرنا ہے یا جرح کرنی ہے، تو یقینی طور پہ میں ایک وکیل کے طور پہ اس کیس کو تیار کر کے لاتا. میں نے تو ایک پولیٹیکل اینالسٹ کے طور پر بات کی ہے، اور پولیٹیکل اینالسٹ کے طور پر پہلے سوال کے جواب میں تو نجم بھائی پہلے سوال کے جواب میں تو میں سمجھ رہا تھا کہ میں جسٹس نجم ولی کی گفتگو سن رہا ہوں جو اپنا ورڈکٹ سنا رہے ہیں. میرا آپ کا پوائنٹ جو ہے ہم برابر پہ دونوں کے پاس پوائنٹس آگے چلیں. جی چلیں جی. اچھا، میں بنیادی طور پہ دیکھیں اس وقت جو صورتحال ہے، ایک پولیٹیکل اینالسٹ کے طور پہ آپ کو بھی صاف نظر آ رہا ہے دیوار پر کیا لکھا ہوا ہے، اور مجھے بھی نظر آ رہا ہے. اگر ہم اس سے ہٹ کر بات کریں گے تو یقینی طور پر یہ میرا خیال ہے کہ بددیانتی ہوگی جو کچھ ہونے والا ہے. اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ ابھی امجد بھائی کہہ رہے تھے کہ ہم بڑے پرامن لوگ ہیں، جب لاہور میں پیٹرول بم پھینکے جا رہے تھے تو اور رینجرز کے اوپر اور ڈی آئی جی لیول کے افسران سروسز میں خود وہاں پر موجود تھا، پہنچ رہے تھے تو وہ پرامن تھا. جب اسلام آباد میں آگ لگائی جا رہی تھی تو وہ پرامن تھا. کیا 9 مئی کو جو سب کی ویڈیوز موجود ہیں، کیا ان کو اس وقت کے نگران وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ نے حکم دیا تھا یاسمین راشد صاحبہ کو، محمود الرشید صاحب کو، ان تمام کو کہ آپ وہاں پر پہنچیں؟ دیکھیں، حقائق ہم سب کے سامنے واضح ہیں، اور گواہی کون سی قبول کرنی ہے کون سی نہیں کرنی، میں چاہوں گا کہ اللہ کرے کہ پاکستان تحریک انصاف کے مقدمات جب لگیں تو ریاست صاحب جج ہوں اور وہ اس کے فیصلے کریں، اور جو وہ سمجھتے ہیں کہ حق اور انصاف وہ ہے اس کے مطابق کریں. لیکن ابھی تو جو فیصلے آئے ہیں ہم تو انہی پر بات کریں گے پولیٹیکل اینالسٹ کے طور پہ. اور مجھے آگے جو ہے خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے کہنا ہے کہ ہمارے بہت سارے دوست یہ بھی کہتے چلے آئے کہ جناب خان صاحب کے تو پاؤں پکڑے جا رہے ہیں، ان سے منت محتاجی کی جا رہی ہے کہ آپ آ جائیں، آپ معاف کر دیں ہمیں، لیکن خان صاحب انہیں معاف نہیں کر رہے، اس وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. سر، ناقابل معافی ہے 9 مئی، پاکستان کی تاریخ کا ایک ایسا واقعہ ہے، ہر چیز پہ معافی ہو جائے گی، 9 مئی پر معافی نہیں ہوگی. صحیح. امجد نیازی شیخ صاحب، مجید بننے کی خواہش. امجد نیازی صاحب، ناقابل معافی ہے 9 مئی، سرنڈر کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، یا آپ نے سنی بات، پی ٹی آئی کا جواب کیا ہے؟ اب اس کے اوپر میں کیا تبصرہ کروں؟ میں ایک ہی تبصرہ کر سکتا ہوں کہ جو گواہ پیش کیا گیا 109 میں، جس کو چارج شیٹ اپنے ایس ایچ او نے کیا ہوا تھا، وہ ایبسنٹ تھا، اور وہ بھی گواہوں میں ہے، اور وہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے. بہت ساری چیزیں ہیں، کیونکہ بس اگر مقصد پاکستان تحریک انصاف لیڈرشپ کو، عمران خان صاحب کو کیا کہتے ہیں، کرش کرنا ہے، سزائیں دینا مقصود ہے، تو پھر ٹھیک ہے. اگر نظام کو نہیں چلانا پھر بات ٹھیک ہے، آگے کی طرف نہیں بڑھنا پھر ٹھیک ہے. ہم بارہا اس کے اوپر کہہ چکے ہیں کہ بحیثیت عمران خان نے یہ کہا کہ میری لیڈرشپ، میری پارٹی اس میں نہیں انوالو. اگر کوئی انوالو ہے، آپ بے شک اس کے اوپر کمیشن بن جائے اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. جب ہم نے اتنی بڑی سٹیٹمنٹ دی، اس سے بڑی کیا دے سکتے ہیں؟ کبھی ہم نے اس کو اپریشیٹ نہیں کیا کہ وہ واقعات جو نہیں ہونے چاہیے، کبھی بھی ہم نے کہا ہو کہیں پہ کہ یہ ہونے چاہیے، نہیں. ہم ہمیشہ سب کہتے ہیں کہ فوج بھی میری ہے، ادارے بھی ہمارے ہیں، کیونکہ ہمارے دفاع کے لیے لوگ کھڑے ہیں، تو یہ ہم نے ہمیشہ کہا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی مطلب ہمیں ایک ایسی جماعت کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں فارم 47 کی گورنمنٹ چونکہ گورنمنٹ نہیں بنا سکی، اور وہ ہمیں کرٹیسزم جو ہم پہ آ رہی ہے کہ جی آپ دہشت گرد ہیں، آپ انتشاری ہیں، آپ پتہ نہیں کیا سے کیا کہہ رہے ہیں. ہم ہمیشہ کہتے رہے ہم ایک اس طبقے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں جو اس وقت 90% آبادی کو
آبادی جو ہے عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. صحیح. تو سمجھنے کی بات ہے, اگر ان کا جو مقصد ذاتی اپنے کاروباروں کو بچانا, اپنی گورنمنٹ جو انہوں نے ہمارا مینڈیٹ چھین رکھا ہے, تو آپ خود اندازہ کریں کہ وہ چاہتے کیا ہیں کہ حقائق سامنے نہ آئیں. حقائق وہ سمجھنا نہیں چاہتے, حقائق سامنے آنا نہیں چاہتے. وہ مسلسل ان کی پالیسی ہے کہ اس ملک کے اندر وہ ان کے بینیفٹ میں ہے, کہ کیونکہ ان کی چوری, جیسے ابھی شوگر ہو, گندم ہو, جو کئی سکینڈل ہیں آپ کے سامنے ہیں, بڑے بڑے سکینڈلز آ رہے ہیں, ان چوری کو چھپانے کے لیے ان کا مقصد ہے کہ یہ ان کو لڑایا جائے. صحیح, ٹھیک ہے, مقاصد کو پورا کیا جائے. نیازی صاحب آپ کا جو ہے وہ جواب آ گیا. 30 سیکنڈز میں کوئک کامنٹس, آئی ہیو ٹو گو آن اے بریک. یہ ججمنٹس آپ کے خیال میں سسٹین کر پائیں گی؟ دیکھیں, اس ججمنٹ کے اندر جو ایویڈنس جس کی بات کی جا رہی, میری ذاتی رائے میں بینگ اسٹوڈنٹ آف لا, اس کے اندر کوئی جان نہیں ہے. اگر کسی بھی انڈیپینڈنٹ آزاد منش ججز کے پاس یہ جائے گا تو یہ فیصلہ سسٹینیبل نہیں. ٹھیک ہے, مجھے بریک پہ جانا ہے. نجم ولی صاحب, ریاست آزاد صاحب, امجد خان نیازی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بریک پہ جائیں گے, بریک سے واپس آئیں گے. ہمارے ساتھ میاں جاوید لطیف, رہنما مسلم لیگ نواز موجود ہوں گے, جو اکثر یہ شکوہ کرتے تھے کہ تحریک انصاف کی سہولت کاری ہو رہی ہے. اب جب درجنوں کے حساب سے رہنماؤں کو سزائیں سنائی گئی ہیں, تو کیا ان کی رائے وہی ہے یا تبدیل ہوئی ہے؟ بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پاکستان تحریک انصاف کے متعدد رہنماؤں کو سزائیں سنائی جا چکی ہیں. پہلے سرگودا کی انسداد دہشت گردی عدالت, پھر لاہور سے, اور آج فیصل آباد سے آنے والی ججمنٹ. بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں میاں جاوید لطیف صاحب, رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز. بار بار یہ شکوہ کرتے تھے کہ سہولت کاری ہو رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی, سزائیں نہیں ہو رہی مقدمات میں. جاوید لطیف صاحب, ٹھنڈ پہ گئی جے؟ میرا خیال ہے یہ اس طرح آپ کا کہنا کوئی مناسب نہیں ہے. نہ میں کسی سیاسی ورکر کو سزا ہونے پہ خوش ہو سکتا ہوں. یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ کسی سیاسی ورکر کو سزا ہو اور دوسری جماعت کوئی سیاسی ورکر اس سے خوش ہو. مگر بات یہ ہے کہ کیا پاکستان کی ہسٹری میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ جو سیاسی کارکنوں کے روپ میں دہشت گردی کی گئی؟ ایسا نہیں ہوا. اور جب آپ قانون توڑیں گے, جب آپ تنصیبات کو نقصان پہنچائیں گے, تو پھر آپ کو صرف اس لیے فیور کر دیا جائے کہ کیونکہ آپ سیاسی کارکن ہیں, آپ کسی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں, لہذا آپ کے لیے سب کچھ معاف ہے. یہ نہیں ہوتا. جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ میں یہ کہتا آیا ہوں کہ سہولت کاری موجود ہے, میں آج بھی کہتا ہوں سہولت کاری موجود ہے. بھئی بات یہ ہے, آج بھی سہولت کاری سر. اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی, اپوزیشن لیڈر سینٹ, اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی, سب کے سب 10 سال قید, سزائیں. چیئرمین سنی اتحاد کونسل, زرتاج گل وزیر, ایم این ایز, ایم پی ایز, سب کو سزائیں ہو رہی ہیں. یہ کون سی سہولت کاری ہے؟ پھر اگر آپ سننا مناسب سمجھے, میری بات کو مکمل ہو رہے ہیں تو پھر میرا خیال ہے آپ کو سمجھ آ جائے گی. جی, میں یہ کہنا چاہ رہا تھا سہولت کاری کیسے میں کہہ رہا ہوں کہ موجود ہے. کیا ان بندوں کا جنہوں کو آج سزائیں ہوئی ہیں, ان کا ذہن کسی نے انہوں نے خود سے کیا یا ان کا ذہن سازی کسی نے کی؟ بھئی 10-12 ماہ وہ بندہ ذہن سازی کرتا رہا, اور سہولت کاری دینے والے کون تھے؟ جنرل فیض. سہولت کاری دینے والے کون تھے؟ جسٹس حاکم نثار, جسٹس بندیال اور عمران خان. یہ مرکزی کردار ہیں, اور آپ مرکزی کردار جو ہیں جی جنرل باجوہ کا نام مس کر گیا. جنرل باجوہ, بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں, جنرل باجوہ. یہ سارے لوگ جو ہیں یہ اکسانے والے, منصوبہ ساز, اور یہ جو لوگ ہیں یہ آج بھی مزے لے رہے ہیں, اور ان بیچاروں کو سزائیں مل رہی ہیں جو ان کے اعلیٰ کار تھے. تو پھر میں کیا کہوں؟ اور مجھے یہ بتائیں کہ جو سہولتیں عمران خان کو میسر ہیں جیل کے اندر, کسی اور پی ٹی آئی کے کارکن کو میسر ہیں؟ شاہ محمود قریشی کو وہ میسر ہیں یا کسی اور کو؟ وہ کہہ رہے ہیں مجھے وضو کے لیے صاف پانی نہیں مل رہا, سیل میں بجلی بند رکھی جا رہی ہے, ٹی وی اخبار بند ہے, بچوں سے بات نہیں کروائی جا رہی. یہ تو بھائی یہ تو اس کا کہنا ہے نا.
देसी मुर्गी कौन खा रहा है आज भी? जो एक्सरसाइज मशीन है, किसी कैदी को, किसी हवालाती को आज तक ये सहूलतें मुयसर आई हैं जो इसको हैं? क्या मुस्लिम लीग की लीडरशिप नवाज शरीफ से लेकर पीपल्स पार्टी की बेनजीर भुट्टो तक सब जेलों में नहीं रहे? किसको एक्सरसाइज मशीनें मिलती थी, या उसकी पसंद के डिशेस जो हैं वो 12-12 डिशेस जो दोपहर को और 12-12 रात को बनती हैं? किसको ये फर्नीचर कलर पसंद नहीं आया, मोहतरमा ने कह दिया कि ये कलर तुम्हारे लिए सूटेबल नहीं है, वो फर्नीचर वापस आ जाता है, दूसरा नहीं फर्नीचर तो चला जावेद जाता लतीफ़ है। साहब, उनका अगर ये बयान आता है या बयानिया वो ये बनाते हैं कि हमारे साथ ये ज़्यादतियाँ हो रही हैं, उसको ख़त्म तो हुकूमत कर सकती है। आप अंदर की तस्वीरें जारी कर दें, CCTV फुटेज जारी कर दें, सहाफ़ियों को ले जाएं, एक्सेस दे दें, वो रोका हुआ भी तो हुकूमत ने है। आपको मेरा ख्याल फिर या तो आप कहीं मुल्क से बाहर से आए हैं तो आपको शायद इल्म नहीं होगा। मैं जिस एक्सरसाइज मशीन का जिक्र कर रहा हूँ, मुझे उसकी फुटेज की जरूरत है आपको देने की? आपको जाके चेक करने की जरूरत, सारी दुनिया जानती है। कोर्ट ने ऑर्डर किए और एक्सरसाइज मशीन उसको गई। देसी मुर्गी का जो मैं जिक्र कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, ये खुद वो कह रहे हैं कि मैं फलां दिन ये खाऊंगा। जो फर्नीचर का मैं जिक्र कर रहा हूँ, क्या जेल के अंदर फर्नीचर गया और वापस नहीं आया? कैसी बात आप करते हैं? किस चीज के सबूत की बात कर रहे हैं आप? नहीं जावेद लतीफ़ साहब, बहस फिर कहीं और चली जाएगी। वो तो ये कह रहे हैं कि हमें 22 घंटे बंद रखा जाता है, 2 घंटे का बाहर का एक्सेस दिया जाता है। तो जाहिर है कि अब मौजू जो है वो इमरान खान की जेल में सहूलियात नहीं है। मौजू ये है कि अब सज़ाएं हो रही हैं। जिस कॉन्स्पिरेसी के ऊपर आपका शिकवा यही है कि इमरान खान को सज़ाएं नहीं हो रही, बाकी लोगों को नहीं हो रही, तो वो तो फिर जब GHQ हमला केस की सज़ा आएगी तो जिस कॉन्स्पिरेसी के तहत टेबल के दूसरी तरफ बैठे हुए लोगों को सज़ाएं हुई हैं तो इमरान खान साहब को भी हो जाएगी। फिर तो सहूलतकारी ख़त्म हो गई ना। मैं यही कह रहा हूँ कि आज जिन लोगों को सजाएं हो रही हैं उनको आपको याद होना चाहिए ये जुमला कि जब इमरान खान को बंदियाल साहब ने बाइज्जत तौर पे वापस जाने के लिए कहा, और जब वो वापस आए तो उन्होंने कहा कि अगर मुझे गिरफ्तार वो लोग करेंगे तो फिर लोग हमला भी तो उन्हीं पे करेंगे। इससे ज्यादा सबूत और आपको क्या चाहिए? मुझे ये बता दें आप। अगर नहीं आपने सुना तो किसी से, अपने प्रोड्यूसर से कहें वो क्लिप आपको सुनवा दे। नहीं सुना है, इसमें तो कोई तो फिर आप सबूत यार मांग रहे हो, इतने सादे ना बनो भाई। मैं किस चीज का सबूत मांग रहा हूँ? मैं तो आपसे राय मांग रहा हूँ। मैं सबूत के साथ बात कर रहा हूँ, मैं राय तो दे ही नहीं रहा। सही है। और जाहिर है कि एक बड़ा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन था और इस राय का इजहार राना सनाउल्लाह साहब और आपकी जमात के बहुत सारे लोगों ने टेलीविज़न स्क्रीन्स पे किया कि अनडिनाइबल, इररिफ्यूटेबल वीडियो एविडेंस भी है, ऑडियोज़ भी मौजूद हैं, कॉल की रिकॉर्डिंग्स भी मौजूद हैं। जो अदालतें हैं वहाँ पर वो पेश नहीं की गई, बल्कि जिन गवाहों को बताया गया कि पर्दे के पीछे या टेबल के नीचे थे, तहरीक इंसाफ उस पॉइंट को उठा रही है और कह रही है कि देखें कितनी वीक गवाहियाँ हमारे खिलाफ लाए हैं। तो जिन एविडेंस का तज़किरा आप लोग किया करते थे, मुझे एविडेंस से ज़्यादा मैं आपसे अब सवाल करने लगा हूँ। आप मेरे भाई सवाल जब रेलिवेंट नहीं करोगे तो फिर जवाब तो कोई और ही आएगा ना। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप ये मुझे बता दें 9-10 में हुआ था या नहीं, पहले नंबर पे। हुआ। दूसरा ये बताएं कि क्या इमरान खान ने ये बात कही थी कि नहीं कि जो मुझे गिरफ्तार करने आएंगे लोग हमला भी उन्हीं पे करेंगे? ये बात हमले का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया था, रिएक्शन कहा। रिएक्शन वहीं आया। रिएक्शन क्या होता है? रिएक्शन क्या होता है मुझे ये बता दें, इसकी डेफिनेशन। एहतजाज की बात हुई थी। ये एहतजाज होता है कि आप तनसीबात को तोड़ दो, तो जिन्होंने तोड़ी है उनको तो सजा मिलनी चाहिए। लगा दो। जिस शख्स ने तोड़ी है। आज तक किसी ने एयर बेस पे हमला किया है, इसको आप एहतजाज कहोगे? आप मुझे बता दो कि इससे पहले ये शिकवा तो आप ही कर रहे हैं ना जावेद लतीफ़ साहब के, जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। भाई मेरी बात सुनो, आपने बुलाया है तो आप मेरी बात सुनो पहले। ये कोई तरीका नहीं है कि आप बात अगले को करने नहीं देते, अपनी बात कर रहे हैं आप। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मुझे सिर्फ ये बताएं कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में 75 साल में क्या रेंजर ने, क्या फौज ने
नवाज शरीफ को, बेनजीर भुट्टो को, जुल्फकार अली भुट्टो को गिरफ्तार नहीं किया? हुई है गिरफ्तारी? एहतजाज की हुई है ना, उन्हीं ने की है ना। जी जी। क्या प्राइम मिनिस्टर हाउस से पकड़ के नहीं लेके गए? सबके इल्म में है ना ये बात। जी। तो किसने आज तक उन पे हमला किया है जिसको आप एहतजाज कह रहे हैं? आप अगर उसको एहतजाज कहते हैं तो मैं उसको बगावत कहता हूं। सही, तो बगावत के मुकदमात आप कहते हैं कि चलने चाहिए और जितने भी लोग हैं उन तमाम को बगावत के मुकदमात में सजाएं? मैं नहीं कह रहा, आप कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पे बगावत के मुकदमे हुए ना, कभी आपने इस तरह के सवाल किए थे? मुझे उसमें गिरफ्तार किया, मैंने तो सिर्फ बात की थी कि भाई ये बातें जो आप कह रहे हो, आपकी जुबानी जो है ये मुनासिब नहीं है किसी भी अच्छे माशरे में, किसी भी अच्छी सोसाइटी में, किसी भी आज़ाद रियासत में। मैंने सिर्फ ये बात कही थी और मेरे पे गद्दारी का मुकदमा बना के मुझे जो 6 माह उन्होंने तशद्दुद का निशाना बनाया था, उस वक्त आपने क्यों नहीं बात ये की थी जो आज मेरे से सवाल आप कर रहे हैं? जावेद लतीफ़ साहब, उस वक्त भी सवाल होते थे, सवालात की नौयत भी यही होती थी। जब आपने कहा था कि मरियम नवाज साहिबा को कुछ हुआ या क्रश करने की बात हुई, स्मैश करने की, तो फिर हम पाकिस्तान खप्पे का या वो वाला नारा नहीं लगाएंगे जो पीपल्स पार्टी ने लगाया था। मैंने कहा था, मैं आज भी कहता हूँ, किसको ये हक हासिल है, किसको ये हक हासिल है कि वो किसी को स्मैश करने की धमकी दे? नहीं, उस वक्त भी कहा था, मैं आज भी कहता हूँ। मैंने उस वक्त जो बात की थी आज भी डट के कह रहा हूँ वही बात। मैंने कोर्ट के अंदर भी यही बात कही थी कि किसको ये हिम्मत है और किसका इख्तियार है ये। सही। जावेद लतीफ़ साहब, वक्त का मैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हवाले से, जाहिर है कि बहुत सारे लोग, और आपने हालिया दिनों में ये तस्करा किया कि मियां साहब को किरदार मिलना चाहिए कि वो इस वक्त एक अफ़ाम तफ़हीम के लिए, या जो लीडर्स हैं इस वक्त अपोजिशन में बैठे हुए बहुत से लोग हैं, उनको लाने के लिए कोई किरदार अदा करें। तो आपके इस ख्याल को कोई पजीराई मिली? देखें, ज़रूरी नहीं होता कि जो बात आप करें उसको पजीराई मिले या दूसरा फरीक उसको मान ले। मैंने तो अपने सदके दिल से ये बात कही थी और आज भी कह रहा हूँ, फिर से दोहरा रहा हूँ कि जो अपॉर्चुनिटी आज पाकिस्तान को मिली हुई है, इसका फायदा रियासती इदारों को, रियासती इदारों के सरबराहान को, सिविल सोसाइटी को, सिविल हुकूमत को, सबको सर जोड़ के इसका फायदा उठाना चाहिए। और ये फायदा नवाज शरीफ को अगर आप लाएंगे रियासत की जरूरत के लिए, तो नवाज शरीफ बाकी लोगों को भी साथ लेके, वो सिंध से हों, खैबर पख्तूनख्वा से हों, बलोच हों, सबको साथ मिलाने की सलाहियत रखते हैं। उनकी क्रेडिबिलिटी है, उन पे लोग एतमाद करते हैं, पाकिस्तान का भला हो सके। तो मैं आज भी कह रहा हूँ। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। मियां जावेद लतीफ़ हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, अब तक के लिए इतना ही। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।